بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: اہدی ہمیں بتلا دیجئے، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، غیر نہ، مغضوب جن پر غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ اہدنا الصراط المستقیم بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے، اور کوئی بھی انسان، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، نبی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس سے بے نیاز نہیں ہے، اور دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی الجھنوں، دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی آزمائشوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا بہترین نسخہ ہے، مگر ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب یہاں پر فرمائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ بتلائیے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، جس میں موڑ نہ ہو، جس میں ادھر ادھر نہ مڑنا ہو۔ اور دین میں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی ہے حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کے معنی ہے کوتاہی کرنا۔ اور آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اکثریت مسلمانوں کی افراط یا تفریط کے اندر مبتلا، حالانکہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ نے ہمیں درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط، درمیانی امت، معتدل امت بنایا ہے۔ لیکن آج ہم یا تو افراط کے اندر مبتلا ہیں یا تفریط کے اندر۔ افراط کا معنی میں نے بتایا حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کا معنی کوتاہی کرنا۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم، اب اس میں یہ بتلا دیا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کا پتہ بتایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب اللہ نے انعام کن پر فرمایا ہے؟ تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کے انعام ہوا وہ کون ہیں؟ من النبیین انبیاء، والصدیقین صدیقین، والشہداء اور والصالحین اور نیکوکار لوگ،
یعنی جو اللہ کے ہاں مقبول لوگ ہیں، جو اللہ کے ہاں انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے یہ 4 درجے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین، صدیق وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں اور ظاہری بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ہی عرف کے اندر اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور صدیق، اس امت کے سب سے بڑے صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا درجہ ہو گیا صدیق، جن کو اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ شہداء، جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور چوتھا درجہ یہ بتایا کہ صلحاء، نیکوکار لوگ، بزرگ لوگ، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہیں جو شریعت کی پوری اتباع کرنے والے ہیں۔ شریعت کی بزرگ وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی پوری اتباع کرنے والا ہو، متبع سنت، وہ اتباع کرتا ہے واجبات میں بھی، فرائض میں بھی، اور مستحبات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اور ان کو عرف میں عام طور پر نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو ان 4 طبقوں کے، ان 4 درجوں کے لوگوں کے راستوں پر کہ لوگ جو ہے جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم۔ اب اگلی آیت میں دوسرے انداز میں بتایا کہ کس راستے سے بچانا، یعنی اس راستے سے اگر ہم بچ گئے تو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گمراہ ہو۔ مغضوب علیہم اور ولا الضالین، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت، ضد، تعصب، بغض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ عام طور پر یہود کا یہی حال تھا، آگے آئے گا انشاءاللہ، یہ پہلے سپارے سے شروع ہو جائے گا۔ یہود کی جو حالات ہے کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے، تو گویا کہ مغضوب علیہم وہ جو جاننے کے باوجود صرف اور صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے۔ عام طور پر نصارہ کی یہی حالت تھی کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے نبی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات تک نہیں مان رہے، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہیں کریں، اور دوسری طرف یہ ظلم اور زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ یعنی دونوں راستے غلط ہیں، انبیاء کی توہین کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کی بات کو ٹھکرانا، یہ بھی غلط ہے، اور انبیاء نبی کو خدا بنا دینا یہ بھی غلط ہے۔ یعنی آیت کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو نفسانی اغراض، کتابیں اور دین میں تفرید کرنے والوں کا راستہ ہے،
اور نہ ہی ہم وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ہم ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ اور آج بھی میں نے بات شروع میں کہا تھا نا کہ آج بھی اکثریت افراط و تفریط کے اندر مبتلا ہے۔ آج بھی اکثریت جو ہے وہ افراط و تفریط کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کو دیکھیں نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک ماننا گوارا نہیں ہے، اور کسی کو دیکھیں تو نبی کو خدا کے برابر قرار دیا۔ اور یہی معاملہ پھر صحابہ کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں، اولیاء کے بارے میں، ہر معاملے کے اندر ہم نے افراط و تفریط سے بچنا ہے، درمیانی راستہ۔ اور درمیانی راستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ۔ ہمارے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرض قرار دیا گیا۔ جو بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ذرا ادھر ادھر ہوں گے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یا گمراہی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے افراط و تفریط کے اندر پڑ جائیں گے، اور افراط و تفریط دونوں اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، بلکہ مغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ایسے لوگوں پر یا تو اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اور یا ایسے لوگ اللہ کے ہاں گمراہ ہیں۔ اس وجہ سے دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرنا، اور درمیانی راستہ وہی ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو یہاں تک سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر تھی۔ اب اسی میں سورہ فاتحہ کے کچھ اہم مسائل ہیں، ان میں سے کچھ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ دعا کس طرح کریں۔ تو بتا دیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ سے کوئی دعا اور درخواست کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اور پھر اللہ کے ساتھ یعنی جو ایک وفاداری کا حلف ہے نا، اس کو تازہ کیا جائے کہ کیا کہ اے اللہ تیرے سوا نہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا اور جو حاجت روا مانتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا یا اللہ صرف اور صرف تو ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کریں، انشاءاللہ اس طرح اس طریقے سے جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اسی طرح اس سیرت کا اس سورت کا جو پہلا جملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی، اللہ کی تعریف کرنے کی تعلیم اور ترغیب ہے۔ لیکن یاد رکھیں کسی کی تعریف جب کی جاتی ہے کسی نعمت یا صفت کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کسی نعمت یا صفت کا ذکر نہیں ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان اس کو احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ انسان باقی تو کیا صرف اپنے جسم کے اندر اللہ کی نعمتیں اگر گننا شروع کر دے نا، انسان اپنے جسم کے اندر اللہ کی اگر نعمتیں گننا شروع کر دے شمار نہیں کر سکتا۔ ایسی ایسی آنکھیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان 60-70 سال کی زندگی گزار دیتا ہے، کبھی اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ نے میری نعمت دی ہوئی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، ان کی صاحبزادی تھی تو ان کے دانتوں میں بڑی تکلیف تھی، تو ان بزرگ سے وہ کہنے لگی کہ ابا جان یہ دانت بھی بڑے عجیب ہیں، جب آتے ہیں تب بھی درد ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تب بھی درد دے کر جاتے ہیں۔
فرمایا کہ آتے ہوئے جب درد دیتے ہیں وہ بھی یاد ہے، جاتے ہوئے جب درد دیتے ہیں وہ بھی یاد ہے، اور درمیان میں ان دانتوں سے جو اتنا لمبا عرصہ مزے لیے جاتے ہیں اور چیزیں کھائی جاتی ہیں اور استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اس طرف ذہن نہیں گیا؟ مثلا اللہ کی ایک نعمت کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف، آنکھ جو ہے نا، ہماری آنکھ کے اوپر پتلی ہے، صرف ایک منٹ کے عمل میں ہم صرف اپنی آنکھ پر غور کریں کہ یہ کتنی مرتبہ بند ہوتی ہے، کتنی مرتبہ کھلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی تھا تو اس کو بیماری یہ تھی کہ یہ جو آنکھ کے اوپر پتلی ہوتی ہے، جب یہ بند ہو جاتی ہے، سوتے ہوئے بند ہو جاتی ہے، سامنے کوئی چیز آتی ہے، آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے کی ہے، تو یہ اس نے اوپر نیچے ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب وہ اس نے کسی چیز کو دیکھنا ہوتا تھا نا، تو اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے، انگلی سے اپنی آنکھ کے جو اوپر پتلی ہے اس کو اوپر کرتا تھا اور پھر وہ دیکھتا تھا۔ اب دیکھیں، یہی ایک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دماغ دیے، اور کیسی کیسی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے اللہ نے اللہ کی تعریف کرنے کی تعلیم دی اور ترغیب دی۔ اس وجہ سے سب سے پہلا کلمہ ہی اللہ نے اپنے کلام کا یہ لیا، الحمد، اور اللہ کی حمد و ثنا کا، اللہ کی تعریف کا عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائیں اور اس پر وہ الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ کہنا ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کی عادت بنانی چاہیے ہر موقع پر۔ ہم جو ہے نا، یہ اللہ نے شکوہ بھی کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے۔ اس وجہ سے شکر کو اپنی عادت بنائیں ہر موقع پر۔ دیکھیں، کوئی نہ کوئی نعمت انسان کو ملتی ہی رہتی ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم ایک دن تھوڑا سا توجہ سے گزارے نا، دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ہمیں کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر وقت ہماری زبان پر اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر تھی۔ تو انشاءاللہ اب اگلی سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کو شروع کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔